السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شیخ محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹائلش فوڈ سیکرٹ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ربڑی دودھ کی ریسپی شیئر کریں گے۔ یوں تو دودھ مختلف شہروں میں الگ الگ اور منفرد فلیورز میں دستیاب ہے، تاہم ربڑی دودھ کا ایک الگ ذائقہ اور مزہ ہے جو دیگر فلیورز میں نہیں۔ اگر آپ کو بچوں کو دودھ پلانا مشکل کام لگتا ہے تو دودھ کو نئے انداز ربڑی دودھ بنا کر پلائیں تو بچے بھی بہت شوق سے پئیں گے۔ اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون تخم ملنگا لیں گے اور اس کے اندر نارمل پانی جو گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائے۔ اس کے بعد ایک برتن کے اندر 1 کپ چینی ڈالیں گے اور اسے کیرملائز کر لیں گے۔ لو فلیم پہ اسے پکاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہیں گے۔ یہاں پہ چینی کیرملائز ہونا شروع ہو گئی ہے، چمچ آپ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے۔ یہاں پہ چینی مکمل کیرملائز ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر 2 سبز الائچی شامل کریں گے، اس سے ٹیسٹ اور خوشبو بہت پیاری ہو جائے گی۔ اب ہم اس کے اندر 1 لیٹر دودھ ڈالیں گے۔ دودھ ہمارا بوائل کیا ہوا تھا، اگر آپ کا دودھ بوائل کیا ہوا نہیں ہے تو پہلے اسے بوائل کر لینا چاہیے۔ اب دودھ میں بوائل آنے دیں گے اور چینی کو میلٹ ہونے دیں گے۔ اب ہم ایک باؤل کے اندر 1 کپ دودھ ڈالیں گے اور 2 ٹیبل سپون ونیلا کسٹرڈ پاؤڈر شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس کسٹرڈ پاؤڈر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کارن فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بازار والے ربڑی دودھ میں اکثر یہی استعمال ہوتا ہے۔ دودھ میں بوائل آ چکا ہے اور چینی اچھی طرح میلٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم کسٹرڈ پاؤڈر کو آہستہ آہستہ دودھ میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہیں گے۔ کسٹرڈ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو گاڑھا کرنا ہے۔ ربڑی ہمیشہ گاڑھی ہوتی ہے، بازار والی ربڑی بھی اسی طرح گاڑھی کی جاتی ہے۔ اب ہم نے اسے 5 منٹ کے لیے پکا لینا ہے۔ چینی کو ہم نے کیرملائز اس لیے کیا تھا کہ ربڑی کا اوریجنل کلر آ جائے۔ اب ہم اس کے اندر تخم ملنگا جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور 2 منٹ تک اسے پکاتے رہنا ہے تاکہ تخم ملنگا اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے اور الگ الگ ہو جائے۔ اب ہم اسے سرونگ کے لیے گلاسز میں ڈالیں گے۔ سرونگ کرنے سے پہلے ہم نے اسے 40 منٹ تک فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر لیا ہے۔ فائنل لک ماشاءاللہ بہت پیاری آئی ہے اور ریسپی بھی ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ بنی ہے۔ اسے انجوائے کیجئے، ہمیں اجازت دیجئے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔